ہم چھوٹے سے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں میں آج بھی یہاں کا سردار چودھری مانا جاتا تھا۔ چودھری اپنے آپ کو اس گاؤں کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ گاؤں میں چودھری خود کو سب کا مالک سمجھتا تھا۔ وہی لوگوں کے گھروں میں راشن دیا کرتا تھا اور تمام گاؤں والوں کو اپنا نوکر بنا کر رکھتا تھا، اور اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا تھا۔ چودھری کے پاس ایک کتا تھا جس کا نام شیرو تھا۔ ایک دن اس نے ایسا کام کیا کہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کتا تو میرا نام مہرین ہے۔ میں اس گاؤں میں 11 سال تک رہی، کیونکہ جب میں 11 سال کی تھی تو مجھے پڑھنے کے لیے میرے ماموں کے گھر بھیج دیا گیا، اور اب میں 21 سال کی ہو کر واپس آئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں لڑکی 21 سال کی سے پہلے شادی کروا دی جاتی تھی۔ اس نے گاؤں آتے ہی مجھے سب کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سب نے کہا بڑی پڑھی لکھ کر آئی ہے، پر کیا فائدہ ہے، کرنی تو شادی ہے۔ اور بات بھی کچھ ایسی تھی کہ جتنی پڑھائی میں نے ابھی تک کی تھی اس سے مجھے کوئی اچھی نوکری ملنے والی نہیں تھی۔ لیکن گاؤں کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس لیے گاؤں کے اسکول میں مجھے آسانی سے نوکری مل گئی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر میں نے شور سنا اور سب نے کہا کہ آج ایک لڑکی کو سزا ہونے والی ہے، سارے گاؤں والے مل کر منظر دیکھیں گے۔ میں نے کہا کہ کس بات کی سزا ہونے والی ہے؟ جی سزا کون سی ہے جو سڑکوں پر دی جا رہی ہے، اور تم سب ایسے دیکھنے جا رہے ہو جیسے فلم دیکھنے جا رہے ہو؟ تو میرے ساتھ جو لڑکی تھی میری دوست بنی تھی، وہ اسی گاؤں میں رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ جب تم یہاں سے گئی تھی تو تم بہت چھوٹی تھی، تمہیں یاد نہیں ہوگا اس گاؤں میں جو لوگ بدکاری کرتے تھے اس کو سر عام ہی سزا دی جاتی ہے، اس کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ لڑکی کی طرح لگے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا بدکاری کرنا بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ میں نے کہا تم لوگوں کو کیسے پتہ ہے کہ اس لڑکی نے ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا گاؤں میں ایک کتا ہے جو بھی لڑکی بدکاری کرتی ہے وہ اسے کاٹ لیتا ہے، اور وہ کتا کسی اور کا نہیں بلکہ چودھری کا ہے۔ چودھری کی حویلی میں ہی رہتا ہے، بلکہ چودھری کے بھی ابا جی کا تھا۔ وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن چودھری کے پاس ہی کتا ہے۔ وہ کتا اس کا نام شیرو ہے۔ شیرو بڑی مہنگی نسل کا کتا ہے، سنا ہے لاکھوں میں قیمت ہے، اور روز گوشت کھاتا ہے۔ وہ دودھ اور ملائی ہی کھاتا ہے۔ میں نے کہا ایک کتا کیسے پتہ لگا سکتا ہے کہ کسی لڑکی نے بدکاری کی ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے کہا کہ اگر جھوٹ ہے تو جب کتا کاٹتا ہے تو جس لڑکی نے کی ہوتی ہے وہ فوراً مان کیوں جاتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے؟ اس دفعہ جس لڑکی نے یہ کام کیا ہے وہ کمال کی بیٹی ہے، اور اس کا چکر ملکہ کے بیٹے کے ساتھ تھا۔ اس بات کے بارے میں لڑکی مان بھی گئی، اور اس نے کہا کہ ایسے ہی لڑکی کو بھی سزا دی جائے گی، لیکن لڑکا فی الحال بھاگ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جاتا، میں جا رہی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، دیکھنا تو پڑے گا، کیونکہ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ تم تو بالکل یقین نہیں کر رہی تھی۔ مجھے وہاں پر لے گئی، وہ واقعی میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کو سزا دی جا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی تھی، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا تھا اور قبول بھی کر لیا تھا۔ اس کی ٹانگ پر کتے نے کاٹا، اس نے زخم پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ گھر گئی تو وہاں بھی ایک شور مچا ہوا تھا۔ میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میں پڑھی لکھی ہوں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ میرے ماما میرے بابا کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی کہ کیوں پڑھایا، اچھا خاصا رشتہ آیا تھا، اتنا بڑا گھر ہے، اتنے سارے کمرے ہیں، اور ان کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، اور تم نے اس کو اس طرح پڑھا دیا ہے کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ پڑھی لکھی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، پڑھی لکھی لڑکیاں تو گھر برباد کر دیتی ہیں۔ میں نے کہا کہ وہاں پر شہر میں لوگ مر جاتے ہیں پڑھی لکھی لڑکیوں سے شادی کرنے کے لیے، اور گاؤں کے لوگ پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ کس قسم کی دنیا ہے یہ؟ تو میری ماما نے کہا کہ تم نے رہنا تو اسی گاؤں میں ہے نا، تو ہمارے گھر ہی، ماموں کے گھر تو رہ نہیں سکتے۔ ماموں کا تو خیر سے کوئی بیٹا نہیں ہے، ورنہ تجھے ماموں کے گھر ہی رخصت کروا دیتے، تو انہیں ادھر ہی رہنا ہے نا، ادھر ہی تیری شادی ہوگی، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ تیری شادی ادھر ہی ہو، تاکہ ہمیں پتہ تو ہو کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن تیری اس پڑھائی کی وجہ سے تیرے شادی نہیں ہوگی۔ میرے بابا چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا یہ جو آج رشتہ لینے کے لیے آئے تھے، میں نے اس کو ویسے بھی اپنی بیٹی نہیں دینی تھی، کیونکہ یہ انسان اس قابل نہیں ہے، اور اس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دینی تھی۔ میں نے
کتے والی بات بتائی تو بابا نے کہا کہ ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک بتاتی ہے۔ میں نے بس یہی کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہم سب بھی پہلے حیران ہوتے تھے، لیکن جتنی بھی لڑکیوں کو کتے نے کاٹا ہے ان سب نے خود قبول کیا ہے کہ ہم لوگوں نے غلط کام کیا تھا۔ خیر میں اس بات پر یہی سوچتی رہی کہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اور بابا کے سامنے تو میں نے یہ بات نہیں کی، لیکن سوچ رہی تھی کہ گاؤں میں یہ سب کیوں زیادہ ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شہر کا ماحول خراب ہونے کی وجہ سے وہاں پر یہ سب کچھ زیادہ ہوتا ہے، گاؤں میں اس طرح کے کیس زیادہ آتے ہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں اپنے بابا کے ساتھ چودھری کے گھر گئی۔ بابا کو چودھری سے کام تھا تو وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ چودھری نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہا، یہ ہے تیری بیٹی جو پڑھ لکھ کر آئی ہے؟ کہا کہ ہاں یہی ہے، شادی کرنی ہے اس کی، لیکن یہاں پر کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا تھا کہ آپ تو اتنے سارے لوگوں کو جانتے ہیں، کوئی مناسب رشتہ ہو آپ کی نظر میں تو ہمیں بتا دیں۔ چودھری نے مجھے دیکھا، مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی اور میں نے منہ پیچھے کر لیا۔ ہاں میں تو کافی سارے لوگوں سے ملتا جلتا رہتا ہوں، کوئی اچھا لڑکا ہوا میری نظر میں تو بتاؤں گا۔ چودھری خود بھی کافی رنگین مزاج آدمی تھا، اس کی 3 بیویاں تھیں۔ سننے میں آیا تھا کہ ایک بیوی سے تو اس کے خاندان سے تھی جس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بڑے چودھری صاحب نے حکم دیا تھا، اور وہ اس کے پھپھو کی بیٹی تھی۔ دوسری بیوی اس کے کسی دوست کی بیوی تھی جو اس کو پسند آ گئی اور اس نے دوستی کی، جان لے لی اور اس کی بیوی سے شادی کر لی، اور تیسری کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ کسی غریب انسان کی بیٹی تھی، وہ اس کو رشتہ نہیں دینا چاہتا تھا، پر چودھری نے اپنی طاقت کے دم پر رشتہ لیا، اور وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، اس لیے اس پر دل آ گیا اور اس نے اس سے شادی کر لی۔ چودھری کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کے خلاف بولتا نہیں تھا، کیونکہ پھر وہ اس انسان کو بہت زیادہ سزا دیتا تھا۔ میں نے یہ بات بابا سے نہیں کی، پر میں گاؤں میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہاں پر تو بہت زیادہ جہالت تھی، اتنی جہالت میں تو سانس لینا بھی مشکل تھا۔ ایک دن اسکول میں پڑھانے کے لیے گئی کہ بہت تیز بارش ہونے لگی، ایک تو بارش اور میں دوسرا گاؤں کی کچی گلیاں، میں کیسے جا سکتی تھی؟ سوچا بابا لینے آ جائیں گے، اس لیے انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں بہت بڑی گاڑی اندر آئی، وہ چودھری کی گاڑی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ ابھی تک گھر کیوں نہیں گئی؟ میں نے کہا کہ بارش میں نہیں جا سکتی، اگر میں گئی تو گر جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ شہر میں رہ کر آئیے نا، اسی لیے ان گلیوں میں اب تیرے قدم نہیں جمتے۔ میں نے کہا کہ گیلی مٹی اور کیچڑ میں کسی کے بھی قدم نہیں جمتے، چلتی ہے۔ چودھری صاحب اتنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس بات پر ہنسنے لگا، کہنے لگا میں تمہیں چھوڑ دوں؟ تو میں نے کہا نہیں، میرے بابا مجھے لینے آتے ہی ہوں گے۔ میں ان کے ساتھ جانے سے انکار کر چکی تھی، لیکن اس نے کہا کہ تم سے بڑی ضروری بات کرنی تھی، اس لیے تو چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے ابھی کر دیتا ہوں، لیکن مجھے تم اچھی لگتی ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم پڑھی لکھی ہو اور مجھے پڑھی لکھی بیوی کی ضرورت ہے، میری 3 بیویاں ہیں کرتی ہیں، اور مجھے بزنس سنبھالنے کے لیے ایک پڑھی لکھی بیوی کی ضرورت ہے۔ میں نے جواب دینا تھا، انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو مجھے پسند نہیں آئی۔ میں نے ان کو سیدھا کہا چودھری صاحب آپ کی عمر مجھ سے بہت زیادہ ہے اور میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے یہ بات نہایت آرام سے کی تھی۔ چودھری نے مجھے ایک نظر دیکھا، میں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ غصہ کرے گا کیونکہ وہ خود کو بڑی چیز سمجھتا تھا، لیکن اس نے بھی کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جیسے تیری مرضی، تو پھر گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا میرے بابا آ گئے ہیں، میری بابا تو چھتری لے کر آ رہے تھے۔ چودھری وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا مجھے پتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بارش ہو رہی تھی، تم اکیلی کیسے آتی؟ تیری وہ دوست بھی نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا کہ وہ چھٹی پر ہے۔ یہ بات میں نے بابا کو نہیں بتائی، لیکن سوچ کر حیران تھی۔ چودھری کے پاس بابا کسی سے رشتے کی بات کرنے گئے تھے کہ وہ کسی خیر کو میرے لیے تلاش کرے؟ وہ خود ہی رشتے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ مجھے اس گاؤں میں آئے 3 مہینے ہو چکے تھے، اور ایسا 3 بار ہو چکا تھا کہ لڑکیوں کو اس کتے نے کاٹا، اگر ان کو سزا دیتے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ واقعی لڑکی بدکاری کر کے آتی تھی۔ میں اس بات کو لے کر ابھی بھی حیران تھی۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آ رہی تھی، میں نے راستے میں وہی کتا بیٹھا دیکھا، تو دیکھنے میں اتنا فاصلہ تو نہیں لگتا تھا، لیکن سائز میں کافی بڑا تھا۔ تبھی بھاگتا بھاگتا میرے آس پاس منڈلانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے،
میں تھوڑا ڈر بھی گئی تھی۔ میں تیز تیز اپنے گھر کی طرف واپس چلی، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ کتا وہ تو میرے پیچھے پڑ گیا، میری ٹانگ پر کاٹ لیا۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ مشکل سے میں اپنے گھر آئی اور میرا حال دیکھ کے میری ماں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ مجھے کتے نے کاٹا ہے۔ اس پورے گاؤں میں ایک ہی کتا تھا، تو کیا اس کا مطلب ہوتا ہے؟ میری ماں نے تو اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا کہ ہم برباد ہو گئے، جبکہ بابا میری طرف بڑھے اور میری ٹانگ پر پٹی کی۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ اصغر کی بیٹی جو پڑھ لکھ کر آئی ہے بدکار نکلی ہے اور اس کو شیرو نے کاٹ لیا ہے، اور جب یہاں پر ایسا کچھ ہوتا تھا تو فوراً ہی سزا دی جاتی ہے۔ میں نے بابا کو کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کتا پاگلوں کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرے بابا بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ یہاں پر تو ایسا ہوتا ہی رہتا تھا۔ اب اس کتے سے آج تک غلطی نہیں ہوئی، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ لیکن مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ ایک کتا یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے۔ اس سے غلطی ہوئی تھی کیونکہ میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ مجھے بھی اسی جگہ پہنچایا گیا جہاں پر لڑکیوں کو سزا دی جاتی۔ میں پہلے ہی تکلیف میں تھی، پر میری تکلیف کا کسی نے لحاظ نہیں کیا۔ میرے بابا کو بھی لوگوں نے کہا کہ آپ خلل نہیں ڈالیں گے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اسی طرح کچھ ہوا ہے۔ چودھری بھی وہاں پر آ گیا اور جو سزا دینے والی تھی تو وہاں پر ایک ایسا منظر دیکھنے کو آیا کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی سب کو کہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ میرا انصاف کرے گا۔ اگر تم لوگوں نے مجھے سزا دی، تم سب کے ساتھ کچھ برا ہوگا۔ تو وہاں پر واقعی ایسا کچھ ہوا۔ جیسے ہی وہ عورت آگے بڑھی، شیرو نے اس عورت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ وہ اس کو دیکھ کر ایسے رہا تھا جیسے ابھی اسے کاٹ لے گا۔ شیرو اس کی طرف بڑھا، وہ اتنا ڈری کہ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا۔ تو ایک دوسری عورت کو بلایا گیا جو پہلے ہی کام کر رہی تھی لیکن آج کل نہیں کر رہی تھی۔ اس نے کہا میں کرتی ہوں۔ جب وہ قریب آئی تو شیرو نے اسے کاٹ لیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ شیرو کو کیا ہو گیا ہے۔ چودھری صاحب چلا رہے تھے کہ شیرو تجھے کیا ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے، تو پاگل تو نہیں ہے کیا؟ لیکن شیرو اس انسان کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا جو میری طرف بڑھتا تھا اور مجھے سزا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بھی حیران تھا۔ مجھے شیرو سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس نے مجھے کاٹا تھا، میں بری طرح رو رہی تھی۔ میری ماں کی حالت بہت بری تھی، وہ بھی بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ مجھ سے اب کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ شیرو میری حفاظت کر رہا تھا۔ سب لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم نے بدکاری کی ہے، تو میں نے کہا کہ میں کیا پھر جھوٹ بول رہی ہوں؟ تو میں نے کہا کہ میں نے نہیں کی، تو لوگ مجھے کہنے لگے تو تم نے کی تھی، تم جھوٹ بول رہی ہو، اس کا مطلب کہ تم باقی سزا کی حقدار ہو، تمہیں سزا ضرور ملے گی، کیونکہ جن لڑکیوں کو سزا دی تھی انہوں نے اپنا گناہ قبول تو کر لیا تھا، لیکن تم اتنی بے شرم ہو کہ بھی اپنا گناہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ شیرو سے سارا گاؤں ڈرتا تھا، لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ بڑی مہنگی نسل کا کتا ہے اور یہ کاٹ بھی جاتا ہے، اس لیے اب تو کوئی بھی نزدیک نہیں آ رہا تھا۔ میرے بابا میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا، ورنہ شیرو ایسا نہ کرتا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے غلطی سے ہوا ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ تھی، آج تک شیرو سے غلطی نہیں ہوئی۔ پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ چودھری آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ شیرو پیچھے ہٹ جاؤ، سزا دینی ہے ہم نے، وہاں پر کچھ ایسا ہے۔ شیرو نے چودھری کا ہی پاؤں کاٹ لیا۔ اب سارے ہی گاؤں والے بھی حیران۔ علی کوئی کاٹ لیا، اس کا مطلب کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اور چودھری نے بھی جلدی سے کہا کہ دراصل میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اپنے کتے شیرو کو نشے کی دوائی دے دی، جس سے یہ پاگلوں کی طرح پیش آنے لگا۔ جب یہ لڑکی اسکول سے واپس آ رہی تھی، میں نے راستے میں شیرو کو چھوڑ دیا ہے۔ شیرو نے اس کو کاٹ لیا۔ اس لڑکی نے کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، اس لیے اس لڑکی کو یہ کتنا بچا رہا ہے اور مجھے بھی کاٹ لیا۔ سب نے چودھری کو بہت برا بھلا کہا کہ آج ہم اس کے ساتھ کچھ کر بیٹھتے تو کیا ہوتا۔ تم جیسے انسان کو چودھری کہلانے کا کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اس کے بعد ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر نے میری پٹی کی اور مجھے ٹیکا بھی لگایا۔ اس کے بعد میں گھر آئی تو سو گئی۔ میری ماما بھی میرے سرانے بیٹھی تھیں اور میرے بابا جو کچھ بھی تماشا ہوا تھا، اس کے بعد مجھے لگا میرے بابا
میرے بارے میں لوگ باتیں کریں گے، لیکن سب نے مثبت رویہ پیش کیا۔ اس کے بعد لوگوں مجھے پوچھنے کے لیے آتے رہے اور انہوں نے کہا کہ چودھری نے تو بالکل اچھا نہیں کیا، آج کے بعد کوئی بھی کام کرنے والا چودھری کے گھر کا کام نہیں کرے گا اور ہم اس سے بالکل بھی نہیں ڈریں گے۔ وہ ہماری بہو بیٹیوں کی عزت کا دشمن ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ کوئی مصیبت ہوگی تو یہ ہماری مدد کرے گا، لیکن یہ تو خود اس کام میں مبتلا ہے۔ چودھری کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ اس کی حویلی کا کوئی کام نہیں کرتا تھا، اسے نوکر ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ وہ کچھ لوگوں کے گھر میں راشن دیا کرتا تھا۔ ہم لوگوں نے بھی اس سے راشن آنے سے انکار کر دیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم عزت دار لوگ بھوکے مر جائیں گے لیکن اپنی بیٹیوں کی عزت کا خیال رکھیں گے۔ کچھ دن کے بعد میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شیرو کوئی ہلکا کتا نہیں تھا، گھر کا پلا ہوا تھا، پھر بھی مجھے ٹیکے لگا دیے گئے۔ میں پھر سے اسکول جانے لگی تھی۔ جاتی تو شیرو راستے میں ملتا تھا، اب میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتی تھی اور وہ میرے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور گنگنانا شروع کر دیتا تھا، یعنی شیرو سے میری دوستی ہو گئی تھی، جیسے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کاٹ کر اچھا نہیں کیا، مجھے معاف کر دو۔ میں بھی کبھی بھی شیرو کے لیے گھر سے کوئی چیز بنا کر لے جاتی تھی اور اسے کھلاتی تھی تو وہ بہت خوشی خوشی کھا لیتا تھا۔ کچھ اسی کے بعد چودھری وہاں سے چلا گیا اور اس نے اپنی حویلی بیچ دی اور اپنی بیویوں سمیت شہر میں شفٹ ہو گیا۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہوئی تھی کہ شیرو نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ سب اس کا خیال رکھتے ہیں، یہ سمجھو کہ وہ سارے گاؤں کا ہی کتا ہے، کبھی کسی کے گھر سے ہوتا ہے تو کبھی کسی کے۔ اب اس کا خیال بھی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں سب کا تعلق میرے ساتھ ہونے والے حادثے تھا یا نہیں، لیکن اس کے بعد اس گاؤں میں بدکاری کے واقعات بھی کم ہو گئے اور ابھی تک شیرو نے کبھی کسی کو نہیں کاٹا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، سارے خوشی خوشی رہتے ہیں۔ تھوڑا بہت پرستی کو راج ہے، لیکن اتنا تو ہوتا ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ ہر جگہ سب کچھ آپ کے مطابق نہیں ہو سکتا، کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے اور کبھی کہیں کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ انسان اگر سچ پر ہے تو اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔